بسم الله الرحمن الرحيم الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد ساجد صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور آپ کے قلوب و اذہان کو معطر کر رہے تھے. اللہ پاک ان کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے. تو نعت شریف سے پہلے وہ میں کلام پڑھ رہا تھا، اس کو میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. 2-3 شعر ہیں کہ مدیر نے دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، کسی نے دل سے پوچھا بتا کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. عمر سے لے عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور شان آل بیت دے، شان آل بیت دے سبھی کی سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین تو بس حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا
ماشاءاللہ مہمان حضرات دو شہزادے کھیلتے ہیں پہلے توجہ ہے سبحان اللہ آپ سوچے میں تھا کہ حضرت عطا ہوتے ہیں دو شہزادے کھیلتے ہیں پہلے دو میں شہزادے ہیں ایک جنت کا شہزادہ ایک امیر المومنین کا شہزادہ اور اس کا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے ان تو جا کر پہ کھیلتے ہیں دو شہزادے پہ کھیلتے ہیں تو ایک شہزادہ دوسرے آخنا تو سی ساڑھے خدا ہوں اب بچہ نہیں تقرار ہوئے نہیں ہے تو جس میں آپ کو آپس ہی جو کش مکش کرے لیں تو سی تو ساڑھے غلام ہو وہ جیسے دوئی شہزادے سنا تو دوڑ پہ جا کے گھر ساؤ ہوئے ہوئے ابا جی ہاں کیا بیٹا جن ابا جی سانو آج وہ شہزادے آقا تو سی ساڑھے غلام ہو تو سی ساڑھے غلام ہو تے جڑا باپ ہے نا وہ اس کا نام کے ماشاءاللہ اللہ تو زندگی دے حضرت عمر فاروق حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ سچی گل پہ کرنا کہ حسین تو آقا تسی ساڑھے غلام ہو ہاں ابا جی میں نے سچی گل ہونا آقا تو حضرت عمر نے فرمایا اس تو بڑا تے اعزاز ہی کوئی نہیں انہیں کیا تھا میں ترجمہ کرنا تو میں حضرت صاحب دعوت دینی تو ہری سبحان اللہ ویکھ کے انہیں کہا عبداللہ ابن عمر اے عبداللہ اپنے پہلے ویکھ حسین نے گل پہ کرے نا وہ دی نان کی نسبت ایک پاس ہے جڑا اچھا مقام آساڑا حسین دی وہ دی نان کی نسبت ایک پاس ہے اس دی امہ تا لے کے آ اس دی خالہ تا لے کے آ اس دی ابا تا لے کے آ اس دی نانا تا لے کے آ وہ دی نان کی نسبت ایک پاس ہے جڑا اچھا مقام آساڑا اے راز اعزاز تو گھٹ کوئی نہیں وہ دے منہ میں نام آساڑا اے بھی راز اعزاز تو گھٹ کوئی نہیں وہ دے منہ میں نام آساڑا تے بڑے عمر دی عمر عبادتاں دا بڑے عمر دی عمر عبادتاں دا ایک اسلام آساڑا یہ اکل حسین تو لکھوا گئے کہ عمر غلام آساڑا اور تو آج سامنے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت ساڑھے معزز مہمان ہمارے معزز محسن حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمن صاحب گجرانوالے سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں ہمارے حسین پیارے حسین ہمارے حسین پیارے حسین کربلا کے شاہ حسین سیدہ کے لال حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سارے حضرات بلند آواز نہ پوچھو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلنا وصحبہ ساری عورتاں ساریاں دھیاں بہناں جتنی بھی ہیں انہوں نے پروگرام سننے کے واسطے اشرف صاحب سے گھر ٹیلی ویژن کا انتظام کیا گیا اتنے سارا پروگرام سنا جا رہا دھیاں بہناں جتنی بھی ہیں وہ اشرف صاحب انہوں نے گھر مسجد کے کول پیچھے پہنچ جاؤ اور پروگرام میں شرکت کر لو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين پروردگار عالم کی لطف و کرم سے آج ہم لبیک یا حسین کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. دعا ہے رب العزت ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ جو انتظامات کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے انتظام کیا ہے سب کے اوپر پروردگار عالم اپنا لطف و کرم فرمائے. ایک بات شروع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قبلہ آصف صاحب نے آپ کو اشارتاً ایک بات بتائی ہے کہ یہ جو ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں نا یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے. جس محفل میں میں اور آپ شرکت کر رہے ہیں یہ محفل عام محفل نہیں ہے. میں آپ کو حدیث پاک اور قرآن پاک کی روح سے پہلے جو آیات کریمہ کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے نا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری زبان سے اعلان فرما دیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. قل لفظ قل قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے اور یہ لفظ قل جب بھی آیا ہے تو خاص مقامات پر آیا ہے. مثلا آپ قل هو اللہ احد کو ہی دیکھ لیجیے جس میں توحید کا ذکر ہے کہ اے محبوب آپ اپنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری زبان سے اعلان کر دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. وہی قل یہاں پر آیا ہے وہی قل یہاں پر آیا ہے اسی لفظ کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ قل محبوب تو کہہ دے لا اسألکم کچھ نہیں میں تم سے اجر مانگتا الا المودۃ فی القربى میری اہل بیت سے محبت عام لفظوں میں پیار کرنا. یہ قرآن کریم ہے. بولو کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟
قرآن کریم ہے کہ جس میں رب نے کہا محبوب آپ کہتے ہیں کہ آپ میری آج سے پیار کرو، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنی آج سے پیار کر کے دکھایا، حسن اور حسین سے پیار کر کے دکھایا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یوں صرف نہیں ہے کہنے تک نہیں، میں عمل کر کے بتا رہا ہوں، عمل کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں۔ کیسا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتنی بڑی پیاری بات آپ کہتے ہیں، آج جن لوگوں کے دلوں میں یہ شک ہے نا کہ صحابہ اور اہل بیت میں مخالفت تھی، ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ لوگوں کئی ایسے مقامات ایسے ہیں، حسن اور حسین کی شان بیان کرنے والے یا تو صدیق نظر آتے ہیں، یا تو عمر نظر آتے ہیں، یا عثمان ذوالنورین نظر آتے ہیں۔ اپنوں بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی شان تو اپنے بیان کرتا ہے، مزہ تب آتا ہے جب چاہنے والے بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ کی گلی میں جا رہا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے آقا کو دیکھا کہ حسین مصطفیٰ کے کندھے پہ سوار تھے، ایک پاؤں ایک طرف ہے، دوسرا پاؤں ایک طرف ہے، اور تاجدار کائنات کی زلفوں کو حسین نے پکڑا ہوا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی سواری پہ سوار ہوتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے، اور سواری کی بہنگیں ان ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حسین جس طرف اپنے ہاتھ کو کرتے ہیں حضور اسی طرف اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، جس طرف حسین کرتے ہیں اسی طرف چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو چہرہ وہ ہے جس کو رب کا قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب تیرا چہرے کو تکنا ہم آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، جس چہرے کو رب دیکھے، جس چہرے کو رب دیکھے وہ اتنا پیارا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے جب یہ حال دیکھا نا، حضور کا یہ آنا، حسین کا سوار ہونا، تو حسین کے فاروق اعظم کہنے لگے نعم المرکب، حسین کتنی پیاری سواری پہ تو سوار ہے۔ کس نے کہا؟ فاروق اعظم نے، خلیفہ دوم نے کہا کہ اے حسین تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے سنا نا تو آقا نے فرمایا سواری کو تو دیکھا ہے، سوار کو نہیں دیکھا۔ نعم المرکب و نعم الراکب، اگر سواری پیاری ہے تو سوار بھی بہت پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر سواری نبیوں کی سردار ہے، ارے اوپر سوار ہونے والا شہیدوں کا سردار ہے۔ ارے جو حسین سواری رسول جس حسین کی بنے، بلکہ یہ تو مدینہ المنورہ کی گلی ہے نا، آئیں تجھے مسجد نبی شریف میں لے چلتا ہوں، تاجدار کائنات کی پیاری مسجد میں لے چلتا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے جمعہ المبارک کا دن، اور بعض محدثین نے یہاں تک کہا کہ حضور جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک تو ہوتی ہے تقریر، ایک ہوتی ہے تقریر، یعنی کہ خطاب کرنا، غلاموں کو خطاب کرنا۔ اب مولانا صاحب بیٹھے ہوں، خطاب کر رہے ہوں، یہ اٹھ بھی سکتے ہیں، آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب خطبہ دینا ہوتا ہے نا پھر خطبہ فرض ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اٹھ کے یہ نیچے نہیں آ سکتے، وہیں بیٹھ سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پھر کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ خطبے میں اتنی سختی ہے، لیکن حضور خطبہ دے رہے تھے، حسن حسین چھوٹے تھے،
مسجد نبی کے سین داخل، مسجد نبی شریف کے دروازے سے سین میں داخل ہوئے۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے۔ حسین ابھی اچھی طریقے سے چل نہیں سکتے تھے، کبھی اٹھتے پھر گر جاتے، پھر اٹھتے پھر گر جاتے۔ حسن حسین کو پکڑتے۔ میرے اور آپ کے آقا نے جب یہ دیکھا نا، حسن حسین کا گرنا، حسن کا اٹھانا، تو میرے اور آپ کے آقا نے خطبہ کو چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے، صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، اب دیکھا حضور اترے ہیں، انہوں نے بھی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، دیکھا کیا حضور چلے۔ صحابہ نے دیکھا حسن اور حسین کو حضور نے اٹھایا، اٹھا کر واپس تشریف لائے ممبر کے اوپر، دائیں ران پہ حسن کو بٹھایا، بائیں ران کو حسین کو بٹھایا، اور جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب صحابہ کے سامنے خطبہ پڑھا حسین کی شان کا، حسین کی شان کا خطبہ پڑھا، حسین کی شان بیان کی، حسین کی عظمت بیان کی، حسین کا مقام بیان کیا۔ دوستو آج ہسپتال کی مسجد میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، قربان جائیں وہ کیسا منظر ہوگا، سننے والے صحابہ ہوں گے، بیان کرنے والے تاجدار کائنات ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں سنو، یہ حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ ارے جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرے اللہ سے پیار کرے گا۔ اندازہ فرمائیے کہ کتنی بڑی شان میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کی، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ممبر کے اوپر بیٹھ کر خطاب فرمایا، تو حسین کوئی چھوٹی بات ہے؟ حسین کی شان کی عظمت کوئی چھوٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ایک خطاب سنایا جاتا ہے آپ کو، حسین منی وانا من الحسین۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین حضور سے ہے، یہ کیسا ہوا کہ حسین سے حضور ہوں؟ آنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا کہ حسین کی جو شہادت تھی نا، حسین کی جو شہادت تھی، یہ حقیقت میں شہادت حسین نہیں ہے، حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر کمال دیا، کوئی ایسا کمال نہیں جو میرے اور آپ کے آقا کو نہ ملا ہو، کوئی ایسی شان نہیں جو میرے اور آپ کے آقا کو نہ ملی ہو، کوئی ایسا مرتبہ نہیں جو میرے آقا کو نہ ملا ہو۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہر مقام عطا کیا، ہر شان عطا کی، لیکن شہادت کیوں نہیں دیتا؟ شہادت کا تو بڑا رتبہ ہے، شہادت کا تو بڑا مقام ہے، شہادت تو تیری بارگاہ میں بہت بڑی چیز ہے۔ کہا محبوب اگر تجھے شہادت دے دوں نا، کسی کافر بے ایمان کی تلوار تیرے جسم میں آ کر لگے، تیری روح جسم سے برباد ہو گئی، تو لوگ کہیں گے ہم نے اسلام کے چراغ کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، ہم نے اسلام کی شجر کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا، اسلام کا جو چراغ جل رہا تھا ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے پھوکوں سے بجھا دیا، ہم نے اپنے سامنے اس کو ختم کر دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور میرا وعدہ پھر کہاں جائے گا؟ میں نے تیری حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ کہا مولا پھر شہادت کا رتبہ؟ کا محبوب فکر نہ کر، شہادت کا رتبہ تجھے ملے گا، تیری بیٹی کو بیٹے عطا کروں گا، اس میں سے کا بیٹا حسین ہوگا، اس سے تیری شہادت کا ظہور ہوگا۔
تو دوستو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے میری بات. معیار یہ ہے کہ بچہ اگر پہلی کلاس میں پڑھتا ہے 1 میں پڑھتا ہے تو اس کو امتحان بھی 1 کا دینا پڑتا ہے. اگر کوئی بچہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کو 5ویں کا امتحان دینا پڑے گا. اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ 10ویں کا امتحان دو یا 8ویں کا امتحان دو. جس کلاس کا بچہ ہوگا اس کلاس کا امتحان ہوگا. جو کتابیں وہ پڑھتا ہوگا انہی کتابوں کا امتحان ہوگا. تو دوستو حسین کا یہ امتحان جب ہم دیکھتے ہیں حسین کا یہ ذاتی امتحان نہ تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا امتحان. اور یقین کیجئے کہ قربان جائیں اس حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام، وہ عظمت، وہ شان عطا کی. آج خالی لوگ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے حسین ہمارے، جس سے کچھ ہوش کرتے ہیں حسین ہمارے ہیں. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں. کون ہے جو حسین سے پیار نہیں کرتا؟ لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب جیسا کوئی پیار کر سکتا ہے؟ صحابہ جیسی کوئی محبت ان سے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. چاند رات بچے شام کے ٹائم کھیل کے گھر آتے ہیں. مدینہ المنورہ کی گلی سے بچے جب اکٹھے کھیلتے ہیں شام کے ٹائم تو آپس میں باتیں ہوئیں. کسی نے کہا میرے کپڑے سیل کے آ گئے ہیں، کسی نے کہا ابھی تک مل جائیں گے، کسی نے کہا بس لیے ہوئے ہیں ابھی میں لینے جا رہا ہوں، کوئی کہے گا ابھی دے کر گیا ہے. یعنی کہ یہودی کے بچوں نے اس قسم کی باتیں کی. اب حسن اور حسین انہی بچوں میں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے گھر چلے جاتے ہیں. کہنے لگی امی جان آج یہودیوں کے بچے کھیل رہے تھے، ہم نے سب بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. کوئی بچہ کہہ رہا تھا میرا فلاں قسم کا سوٹ ہے، فلاں کلر کا سوٹ ہے، کسی نے کہا میرا فلاں کلر کا سوٹ ہے، کسی نے کہا میرے فلاں درزی کو سوٹ دیا ہوا ہے ابھی میں لینے جا رہا ہوں، کسی نے کہا میرا بھائی لے کے آ گیا ہے، کسی نے کہا میری والدہ صاحبہ لے کے آ گئی ہے. امی جان ہم بڑے حیران ہیں، ہمارا درزی کون ہے، ہم نے کس کو سوٹ دیے ہوئے ہیں، بتائیں نا کس وقت ہم جائیں گے سوٹ لینے کے لیے، کس وقت جائیں گے ہم کپڑے لینے کے لیے. جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے بڑی محبت سے کہہ رہی ہیں، بڑے پیار سے کہہ رہی ہیں، ماں نے دل میں سوچا کہ درزی کو تو کپڑے تو میں نے نہیں دیے، سوٹ تو میں نے نہیں دیے، لیکن حسن اور حسین کا دل رکھنے کے لیے، حسن اور حسین کو پریشان نہ ہونے کے لیے کہہ دیا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے کپڑے درزی کو دیے ہوئے ہیں، آ جائیں گے، فکر نہ کرو بیٹا. بچے درزی کو دیے ہوئے درزی آ جائے گا، آپ کے کپڑے لے کے آ جائے گا. اللہ اکبر. بچوں نے کہا واقعی امی جان کا بیٹا فکر نہ کرو، صبح تم کپڑے ضرور پہنو گے، اپنے پسند کے پہنو گے. اللہ اکبر. بچے تو خوشی خوشی سو گئے. ماں نے جائے نماز بچھا دی، مصلی بچھا دیا. اللہ اکبر. وہ ماں پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے نبی کریم علیہ السلام کی صحابیہ فرماتی ہیں میں جب رات کا وقت ہوا ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئی. میں نے دیکھا جھولے میں حسین لیٹے ہوئے ہیں، جھولا ہی رہا ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں. میں کافی دیر کھڑی ہو کے دیکھتی رہی کہ جھولا دلانے والا نظر نہیں آ رہا، جھولا کو جھولا دلا جا رہا ہے. میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. کہا اللہ کے پیارے رسول میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. آپ کی بیٹی کے گھر میں گئی، میں نے دیکھا آپ کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، حسنین جھولے میں ہیں، حسنین کا جھولا خود بھی ہل رہا ہے. میرے آقا فرمانے لگے اے میری کلمہ پڑھنے والی صحابیہ، حسین کا جھولا اللہ کا جبریل جھلا رہا تھا، میری بیٹی فاطمہ اللہ کی حضور کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی. حسنین کا جھولا جلانے والے جبریل ہیں. اللہ اکبر. چکی خود بخود چلتی ہے، چلانے والے جبریل امین ہیں. ماں نے
کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کر دی. کہا میرے مولا تو جانتا ہے میرے بچے ہیں, آج تک میں نے کو پریشان ہونے نہیں دیا, آج تک میری وجہ سے کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میرے مولا کرم کرنا, مہربانی کرنا, اپنا لطف و کرم کرنا. اللہ اکبر. سحری کا ٹائم ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت ہوا, لوگ نماز پڑھ کے گھروں میں مسجد سے واپس آ رہے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی ہو جاتی ہیں. اب سوچنے لگ پڑی اب صبح بھی ہو گئی, تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا جان میرے گھر آ جائیں گے. بچوں کو تیار کیا کہ نہیں کیا, اب کپڑے بھی موجود نہیں ہیں, نئے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. اللہ اکبر. سوچ لیا خدایا مولا کرم کر دے, تیرے محبوب کی پیاری بیٹی آج پریشان نہ ہونے پائے, آج تیرے محبوب کے نواسے پریشان نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. دروازے پہ دستک ہوئی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی حسن بیٹا جو دروازے پر دیکھو جا کر دروازے پر کون آیا ہے. اللہ حسن دوڑ کے جاتے ہیں, جا کے دروازہ کھولا, وہ ایک شخص کھڑا ہے, سفید سوٹ پہنا ہوا کھڑا ہے, زلف مبارک موجود ہیں, سر پہ حمامہ باندھا ہوا ہے. کہنے لگا جی کیا بات ہے؟ کہا میں حسن حسین کا دردیوں کپڑے لے کر آیا ہوں. ہمارے حسین پیارے حسین, حسین واہ حسین, سیدہ کے شاہ حسین, واہ حسین واہ حسین. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں کپڑے لیے, دونوں سوٹ لیے, وہ واپس آئے. آ کر کا حسن کہنے لگا کون سا سوٹ لینا ہے, لیکن وہ جنت میں سے آنے والے دونوں سوٹ جو تھے وہ سفید کلر کے تھے, وہ سفید کلر کے تھے. اب حسن اور حسین کہنے لگے ہم نے تو یہ نہیں لینے, ہم نے یہ نہیں لینے. بچے تھے, انہوں نے انکار کر دیا. ایک بچہ کہنے لگا مجھے تو سرخ رنگ پسند ہے, میں نے تو سرخ رنگ پہنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالے, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے تو سبز رنگ پسند ہے. حسین کہنے لگے مجھے تو سرخ رنگ پسند ہے. اللہ اکبر. تکرار ہو گیا. ماں سوچنے بیٹھ گئی اب کیا کروں, بچے تو ضد کر رہے ہیں, بچے تو کہتے ہیں ہم نے سوٹ پہنے نہیں ہیں, سوٹ بھی جنت سے آنے والے ہیں. مسلمانوں ذرا توجہ کرنا, تھوڑی دیر ہوئی تاجدار کائنات تشریف لے آئے. اللہ کے پیارے محبوب آ جاتے ہیں, اللہ کے پیارے محبوب آ جاتے ہیں. دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہیں. کہا بیٹی, کہا بیٹی دروازہ کھولو. حسن اور حسین تیار ہوئے کہ نہیں تیار ہوئے؟ کہا بابا جی تیار تو کر دیتی, لیکن کپڑوں کی وجہ سے بچوں نے ضد کر دی ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں پہننا, دوسرا کہتا ہے میں نہیں پہننا. جبریل امین کو رب کائنات نے کہا پیارے جبریل پہلے بھی تو گیا ہے, اب بھی تو جا کے کہہ دے کہ اے پیارے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک برتن لے لیں, برتن کے اندر پانی ڈال لیں, اور جو حسن کہتا ہے اگر وہی دل میں خیال کر کے وہ کپڑے کا نکالو گے تو وہی رنگ بن کے نکل آئے گا. اگر حسین جو بھی کہتا ہے وہ رنگ نکل آئے گا. مسلمانوں کی بات کو ختم کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ کرنا, ذرا غور کرنا, ذرا میری طرف دھیان رکھنا. اللہ اکبر. حسن نے تو سبز کلر کو پسند کر لیا, حسن تو سبز کلر پہن لیا, لیکن جب حسین سرخ رنگ پہنا, یہ سرخ رنگ کوئی معمولی رنگ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی کلر نہیں ہے. آپ نے میں تم کو کربلا میں لے چلوں, اوتر میں کربلا میں لے چلوں. امام عالی مقام 3 دن کربلا کے اندر رہے, 3 دن کر رہے. سفید سوٹ پہنا ہوا تھا, آپ نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا. 10 محرم الحرام والے دن میرے اور آپ کے آقا حسین وہ محبوب کائنات کے پیارے نواسے کبھی اون جا رہے ہیں, کبھی محمد جا رہے ہیں, کبھی عباس جا رہے ہیں, کبھی قاسم جا رہے ہیں, کبھی ابو بکر جا رہے ہیں, کبھی عمر جا رہے ہیں,
تاجدار کائنات کے شہزادے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جو بھی جا رہا ہے جا کے جام شہادت نوش کرتا ہے. میرے اور آپ کے آقا کا شہزادہ اٹھا کے لاتا ہے وہ کپڑے جو سفید رنگ کے تھے. اللہ وہ جو مبارک پہنا ہوا تھا, جو لباس پہنا ہوا تھا, وہ سور سے لگتا 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 وہ سرخ ہو جاتا ہے, وہ سرخ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. قربان جائے. آخر کار ایک بات ایسی ہوئی, توجہ کرنا, ذرا غور سے بات کرنا. امام علی مقام ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین کا شہزادہ 18 سال کا نوجوان جس کا نام شہزادہ علی اکبر ہے, اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہم شکل تھے. صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہمارا دل کرتا ہم نبی کریم علیہ السلام کی یاد سجاتی, تاجدار کائنات کے لیے دیکھنے کا دل کرتا, اس شہزادے کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے کر لیتے, ہمیں تاجدار کائنات کے محبوب کی پیاس بجھ جاتی, زیارت ہو جایا کرتی تھی. اتنا پیارا شہزادہ تھا, 18 سال کا نوجوان آیا, کہا بابا مجھے بھی کربلا میں بھیجو, میں بھی جان شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا کی شہزادے نے کہا بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تصویر مصطفیٰ گھر سے غائب ہو, لیکن خدا کی رضا پہ راضی رہنا تھا, سب نے جانا تھا. اپنے ہاتھوں سے کربلا کے لیے روانہ کیا. راوی کہتے میں دیکھ رہا تھا حسین کی داڑھی مبارک مکمل سفید نہیں تھی, مہندی کا خضاب لگا ہوا تھا, کچھ بال کالے تھے, کچھ رنگ تھے, مہندی کلر کے تھے. تو ہم نے دیکھا جب شہزادہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اسے ایک آواز تھی, کہا بابا مجھے پکڑو. وہ حسین جو صبح سے لے کے دوپہر تک لاشوں کو اٹھا رہا تھا, رنگ تبدیل نہیں ہوا تھا, طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی. جب 18 سال کے نوجوان کی آواز کو سنا تو حسین خیمے سے حسین جا رہے تھے, قدم ڈگمگا رہے تھے. حسین نے جا کر بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو بیٹے نے ایک نگاہ چہرے پر پا ڈالی, روح پرواز کر گئی. راوی کہتا ہے جب حسین نے اٹھایا تو خیمے سے واپس آ رہے تھے تو حسین کی ساری داڑھی سفید ہو چکی تھی, مکمل طور پر بال آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو چکے تھے. حسین واپس آ کر کے ساتھ رکھ دیا. 6 ماہ کا بیٹا, جس کو 6 ماہ کا بیٹا تھا. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ پانی لینے کے لیے گئے تھے. حسین کو کہا یہ پانی جاؤ پانی پلا دو, لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. حسین نے ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے, پیار کرتے سینے سے لگایا ہوا ہے, پیار کر رہے تھے. حرملہ بن کاہن ایک شخص تھا, اس نے تیر کمان کے اوپر چڑھایا ہوا تھا. اتنا زور سے تیر مارا 6 ماہ کے بچے کے دل میں آ کر لگا. تیر کا بھارا اتنا بھارا تھا, بچے نے اچھالا سا لیا. قربان جائے حسین تیری عظمت پر, تیری شان پر. تو نے کہا مولا یہ تو ایک بیٹا ہے, اگر 1000 دے وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دے. تو دوستو حسین کا ذکر سنا, حسین کی ابھی اور تذکرہ ماشاء حسین کی شان بیان ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. یہ تھے ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب گجرانوالہ فرمائے. اب آپ حضرات کے سامنے میں ملتمس ہوں نعت شریف کے لیے جناب محمد بلال صاحب. ان کی آمد سے پہلے حضرت نے بہت زبردست بات کی ہے کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لیں. تو لکھوا کر میں لکھ کے دے سکتا کیوں پکی گال ہوگی ان کا میں بھی آخنا کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لیں. دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین کا کوئی اصول لکھ جائے. حسین
زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین علی دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول نکلے۔ اب آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان فاضل نوجوان جناب یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جھوم جھوم کے پڑھیے نا صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کرم بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ واسے کی سبحان اللہ۔ تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ دروبیاں محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ صلی اللہ بلند آواز سے پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ بہت ہی خوبصورت کلام امام علی مقام امام حسین آپ کی برکات میں منقول کے چند اشعار، اس کے بعد اپنی حاضری مکمل۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، دونوں ہاتھ چاہ کے مل کے میرے نال پڑھ لو، روح پہ آ جائے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، بولو یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کوئی زبان بھی خاموش رہے، مل کے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، بولو یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کسی قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، دین کی پناہ یا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد نصیب بے عمل اسی پہ بے شمار ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد نصیب بے عمل اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین
مل کے بولنا ایسا بادشاہ یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار کے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار کے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ کیسے نجات ملی؟ مجھ کو جب نجات ملی تو مجھ سے ایک سوال کیا گیا، وہ کیا سوال ہے؟ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، یا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے گا کون ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، کیونکہ جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ کرے گا کون ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے معزز مہمان جناب محمد بلال صاحب، جو ہمارے قلوب و اذہان کو شام حسین سے معطر فرما رہے تھے۔ اون کوارڈ صاحب نے استاد کی سرزمین تھے جناب صاحبزادہ حضرت مولانا محمد جاوید باروی صاحب میاں والی سے تشریف لائے ہیں۔ ہم تمام حضرات کی طرف سے اور عالیان ہستان کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ کہ جو انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو، ان کی عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ان کو بتانے کے لیے میں ایک آپ کو شعر پڑھتا ہوں، ذرا بتائیے ان کو کہ ہم جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں؟ سننے والے حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین لخت جگر نبی دا۔ نہیں زبانی ٹیک لا کر ذات کا تکلیف نہ دینے میں قدہ چھوڑ دو، لیکن کم از کم سبحان اللہ کو سنو مہمان آتا سنا بہنیں اسی جاگ رہے ہیں تو محبت کی حسین نال کر دیں۔ حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین لخت جگر نبی دا، حسین بیٹا علی علی۔ حسین کوئی معمولی شہر سے نہیں، معمولی ہستی کا بیٹا تو نہیں ہے۔ حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین لخت جگر نبی دا، حسین بیٹا علی ولی دا، حسین جھولی کے بڑیا کاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا۔ اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے قلوب و اظہار کو تڑپانے کے لیے اور معطر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان میاں والی سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے بلند آواز سے اللہ کا نام
درخت بلند ہے اتنا ہی اس کا نام بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہمارے حسین پیارے حسین، کربلا کے شاہ حسین. نعرہ تکبیر. درود شریف تمام.